آج ہم دیکھیں گے ووٹ کو عزت دو سے ووٹر بیوقوف بن گئے تک کا سفر۔ ناظرین، عام انتخابات کی گہما گہمی میں سیاسی مخالفین ایک دوسرے پر خوب طنز بھری تنقید کے نشتر چلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مناظرے اور موازنے کے چیلنج بھی دیے جا رہے ہیں۔ الیکشن مہم کی تپش میں پرانے سیاستدانوں کا جوش بھی ان کے ہوش پر حاوی ہو رہا ہے۔ 2 دن قبل لاہور میں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا جس نے ملکی سیاست میں صوبائی عصبیت پھر سے جگا دی۔ ہوا کچھ یوں کہ مسلم لیگ نون اپنا انتخابی منشور پیش کر رہی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ منشور کے اہم نکات پر روشنی ڈالی جاتی، لیکن پارٹی رہنماؤں نے میڈیا نمائندوں کے سوالات لیے بغیر تقاریر کرنے کو ترجیح دی۔ اس دوران پارٹی کے قائد میاں نواز شریف نے اپنے ماضی کے نعرے کو یکسر بلا کر ایک صوبے کے ووٹرز کو اپنی تنقید کا براہ راست نشانہ بنایا۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے بیرون ملک چلے جانے والے بڑے میاں صاحب جب فیملی اینڈ فرینڈز سمیت میڈیا کے سامنے آئے تو لاہور میں بیٹھ کر دوسرے صوبوں کے ووٹرز کو بیماری کا ساتھ دینے پر بے وقوف کہہ دیا۔ لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ ہمارے چند لوگ، میں سب کی بات نہیں کرتا، خیبر پختونخوا کے بنتے ہیں۔ یہ بیماری ادھر سے آئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے جب یہ بیان دیا تھا، اسی وقت ان کی بیٹی منشور پیش کرنے کی تقریب سے اٹھ کر سیدھا اسی صوبے کے شہر ایبٹ آباد میں ووٹ مانگنے پہنچی تھی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف جس صوبے کے چند ووٹرز کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، اس صوبے سے ان کا تعلق سیاسی ہی نہیں خاندانی بھی ہے۔ میاں صاحب خود اسی صوبے کے ایک شہر مانسیرا سے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ میاں صاحب نے علاقائی تعصب پر مبنی حالیہ بیان میں نہ صرف چند ووٹرز کو بیوقوف کہا، بلکہ گزشتہ الیکشن میں جن لوگوں نے ان کے جس مخالف کو ووٹ ڈالے اسے بیماری بھی کہہ ڈالا۔ میاں نواز شریف کے متنازع بیان پر تحریک انصاف ہی نہیں، خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی دوسری جماعتوں بالخصوص عوامی نیشنل پارٹی نے بھی سخت رد عمل دیا۔ ANP کی ترجمان سمر ہارون بلور نے سماجی رابطے کی ایپ ایکس پر نواز شریف کے بیان کو ری پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مسلم لیگ نون کے قائد اور 3 بار وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر رہنے والے شخص کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک صوبے کے عوام کو بیوقوف کہے، وہ بھی ایسے وقت میں جب ان کی دختر اسی صوبے میں انتخابی مہم چلا رہی تھی۔ یہ لوگ کس منہ سے یہاں آ کر ووٹ مانگیں گے؟ سمر بلور نے مزید لکھا کہ ماضی میں اس جماعت نے ہمارے حقوق دینے سے انکار کیا تھا اور رہبر تحریک خان عبدالولی خان نے اتحاد سے نکلنے کا اعلان کیا۔ شاید آج نواز شریف صاحب ایک بار پھر تاریخ دہرا رہے ہیں۔ ANP کی ترجمان نے صوبائی کارڈ کھیلتے ہوئے لکھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ پنجاب کا ڈومیسائل رکھنے والا ہر شخص اس ملک میں معزز سمجھا جاتا ہے، لیکن پختونخوا کے عوام کے نمائندے ابھی موجود ہیں۔ سمر ہارون بلور نے اس بیان کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ نواز شریف اپنے الفاظ واپس لے کر پوری قوم سے معافی مانگے۔ ناظرین، یہ تو واضح ہے کہ میاں نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کے اپنے نعرے سے یو ٹرن لے لیا ہے، لیکن مخالف جماعتوں کی تنقید کے بعد بھی انہوں نے 48 گھنٹے گزر جانے کے باوجود اپنا متنازع بیان واپس لینا مناسب نہیں سمجھا۔ شاید انہیں کسی نے یقین دلا دیا ہے کہ ایسے بیانات سے اب ان کی سیاست کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان کے میدان سے باہر ہونے کے بعد ان کے اقتدار کا راستہ تو ہموار ہو ہی گیا ہے، اب بھلا کون سی ووٹ کو عزت اور کون سے ووٹرز کی عزت؟ میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دو سے نعرے سے لے کر ووٹرز کو بیوقوف کہنے تک کا سفر تو خوشی خوشی طے کر لیا، لیکن اس متنازع بیان کے بعد ان کا آئندہ سیاسی سفر کن حالات کی نوید سنا رہا ہے؟ اس حوالے سے آج ہم 8 سوال پوچھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، پاناما کیس میں نواز شریف کو نااہل کیا گیا تو وہ پوری GT روڈ پر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے لاہور واپس آئے، اب وہ خیبر پختونخوا کے ووٹرز کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، کیا ان کا یہ بیان جمہوری روایات کے مطابق ہے؟ سوال نمبر 2، سندھ میں پیپلز پارٹی پر کرپشن کے الزامات بھی لگتے ہیں اور کارکردگی پر سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی 2008 سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے، کیا میاں صاحب کل کو سندھ کے ووٹرز کو بھی بیوقوف قرار دیں گے؟ سوال نمبر 3، پنجاب کے ووٹرز کی وجہ سے شریف خاندان نے سیاسی عروج دیکھا، کیا تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ پنجاب کے ووٹرز کو بیوقوف سمجھیں اور کہیں کہ یہ بیماری پنجاب سے آئی ہے؟ سوال نمبر 4، ایک طرف ووٹرز کو بیوقوف کہا جا رہا ہے، دوسری طرف ووٹرز کو کہا جا رہا ہے کہ آزاد امیدوار کو ووٹ مت دے، آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ سیاسی قائد ووٹرز کے سیاسی شعور کے بارے میں ابہام کا شکار کیوں ہے؟ سوال نمبر 5، آصف علی زرداری بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی یا نہیں جتنی اب آسانی ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی کا یہ نیا بیانیہ ووٹرز کو اپنی طرف متوجہ کر پائے گا؟ سوال نمبر 6، خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بلاول کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کل انہیں دوبارہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑ سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے بیانات کے بعد کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اتحاد کے راستے بند ہو چکے ہیں؟ سوال نمبر 7،
میاں نواز شریف کی بیٹی اور بھتیجے کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ 200 یونٹ اور 300 یونٹ بجلی مفت دی جائے گی، لیکن مسلم لیگ نون نے اس اعلان کو منشور کا حصہ نہیں بنایا۔ احسن اقبال کہہ چکے ہیں کہ یہ اعلان قابل عمل ہی نہیں ہے۔ کیا ووٹرز کو بیوقوف کہنے اور بنانے کا حق صرف شریف خاندان کے پاس ہے؟